بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، اسلامی تاریخ کے اوراق ایسے عظیم شخصیات، جنگجو اور شہدائے کرام سے جگمگا رہے ہیں جنہوں نے پرچم اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کر دی۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایسے سلطان الشہداء فی الہند کے بارے میں جنہوں نے 18 برس کی عمر میں اپنے خون سے بہرائچ کی سرزمین کو سیراب کر کے لاکھوں کفار و مشرکین کے تاریک دلوں میں تاریخی انقلاب برپا کیا اور اسلام کی شمع جلائی۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے فاتح ایشیا، مجاہد دورہ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں غازی میاں اور بالے میاں کے نام سے شہرت بقا حاصل ہوئی۔ والد کا نام سید ساہو سالار غازی، والدہ کا نام ستر مولا تھا، جو اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ، زاہدہ، پارسا اور عفیفہ تھی۔ سید سالار مسعود غازی محمود غزنوی کے بھانجے اور سبکتگین کے نواسے تھے۔ سید سالار مسعود غازی 21 رجب 405 ہجری 1015 عیسوی صبح صادق کے وقت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 65 سال اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے 132 سال پہلے راجستھان کے اجمیر شریف کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب شریف فتح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ نے علم دین غازی ابراہیم 12 ہزاروی سے حاصل کی۔ 9 سال کی عمر میں علم ظاہری اور علم باطنی کے عالم بن گئے۔ چونکہ آپ بچپن سے ہی اسلام کی تبلیغ اور اشاعت دین کے شیدائی اور اللہ کی راہ میں جہاد اور جنگ کرنے کے گرویدہ تھے، اس لیے 12 سال کی عمر میں تیر اندازی، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور گھڑ سواری کے ماہر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ سومنات کو فتح کرنے کے بعد غزنی تشریف لے گئے اور کچھ دنوں تک وہیں قیام فرمایا۔ پھر 11,000 مجاہدوں کے ساتھ ہندوستان کی طرف اسلام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے نکل پڑے اور کابل، جلال آباد، سندھ ہوتے ہوئے ملتان پہنچے اور وہاں 4 مہینے قیام فرمایا۔ پھر دلی، میرٹھ اور قنوج ہوتے ہوئے 17 ضلع بارہ بنکی تشریف لائے۔ پھر سید سالار مسعود غازی نے اپنے مجاہدوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھیجنا شروع کر دیا اور اپنے چچا سالار سیف الدین کو کچھ مجاہدوں کے ساتھ بہرائچ بھیجا۔ جب سالار سیف الدین نے بہرائچ کی سرزمین پر قدم رکھا اور پرچم اسلام کو لہرانا شروع کر دیا تو اسلام کے دشمن کفار و مشرکین راجاؤں نے اسے ناپسند کیا اور جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو سالار سیف الدین نے مسعود غازی کے پاس خط لکھ کر مدد طلب کی۔ اب باری آ گئی تھی دشمنوں کو ان کی انجام تک پہنچانے کی۔ مسعود غازی جس وقت بارہ بنکی سے بہرائچ پہنچے، دشمنوں نے آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دی اور جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد لشکر اسلام اور ان راجاؤں کی فوج کے درمیان بہرائچ کے متعدد علاقوں میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ لشکر مسعودیہ کے غازیوں نے تعداد کی کمی کے باوجود ان تمام جنگ میں کافروں کو شکست دی۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس کے گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ پھر آخری جنگ خاص بہرائچ شریف میں ہوئی اور ہندوستان کی 21 غیر مسلم راجاؤں نے اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہو گئے، جس میں راجہ رام دیو، راجہ رام چرن، راجہ سہر دیو اور راجہ سہیل دیو تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے کافروں کے دانت کھٹے کر دیے اور آخر 13 رجب 424 ہجری کو سالار سیف الدین اسلام کے جم غفیر کے ساتھ شہید ہو گئے اور دوسرے دن 14 رجب کو دشمنوں نے دھوکے سے مسعود غازی کو شہید کر دیا۔ ہوا یوں تھا کہ دشمنوں نے میدان جنگ میں زہر بچھی ہوئی کیلیں بچھا دی تھی اور اس کے اوپر ریت ڈال دیے تھے۔ اچانک گھوڑے کو کیل چبھی، آپ گھوڑے کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ راجہ سہیل دیو جو جھاڑیوں میں چھپ کر آپ کو دیکھ رہا تھا، اس نے آپ پر وار کیا۔ پہلا وار تو کھالی گیا، لیکن دوسری مرتبہ تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ اپنے غلام سکندر دیوانے کی گود میں کلمہ پڑھتے ہوئے عصر و مغرب کے درمیان 14 رجب 424 ہجری اور 1034 عیسوی کو اپنے معبود حقیقی سے جا ملے اور بہرائچ کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں
اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ سید سالار مسعود غازی کی وہ شان ہے کہ جن کے دربار میں بادشاہ سے لے کر اولیاء کرام تک فاتحہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اورنگزیب اور فیروز شاہ تغلق جیسے بادشاہ آپ کے دربار میں حاضری دیا کرتے تھے۔ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ مرید نے عرض کیا کہ سید سالار مسعود غازی کی چرچا ہر جگہ ہے، کہیں لوگ غازی میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں اور کہیں بالی میاں کے نام سے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا مسعود غازی نے اپنی سب سے عزیز چیز جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لطائف اشرفی میں مخدوم اشرف نے فرمایا جتنا میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو مسعود غازی کے دربار میں دیکھا اتنا کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا، اور فرماتے ہیں کہ جب بھی مسعود غازی کے دربار میں جاؤ تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور فاتحہ پڑھا کرو، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ دوستوں، اکثر اولیاء کرام کی شان میں کتابیں علماء کرام نے لکھی، لیکن مسعود غازی کی وہ شان ہے جن کی شان میں کتابیں اولیاء کرام نے لکھی۔ غوث بنگالہ شیخ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسعود غازی کے فضائل و کمالات کو بیان فرمایا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لطائف چشتیہ میں، بابا فرید الدین گنج شکر نے فیضان مسعودیہ میں، مخدوم اشرف جہانگیر سمیانی نے لطائف اشرفی میں، علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں حضرت مسعود غازی کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ علامہ بدر الدین احمد مصباح فیض الادب حصہ دوم میں فرماتے ہیں وہ ناصر الاسلام والمسلمین، یعنی سید سالار مسعود غازی اسلام اور مسلمانوں کی مددگار ہیں، قائد الغزاة والمجاہدین، غازیوں اور مجاہدوں کے رہنما ہیں، رافع لواء الاسلام، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں، کاسر و شوکت الاصنام، بتوں کے شان و شوکت کو توڑنے والے ہیں، من اشہر الشہداء العظام، بہت بڑے مشہور شہیدوں میں سے۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں سید سالار مسعود غازی کے قبر منور کی چھوٹے بڑے امیر غریب علماء مشائخ زیارت کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جہاد اور ان کی لڑائی کو قبول فرما لیا اور تصرفات پر قدرت عطا فرمائی، اور بہت سے کوڑھی اندھے اور مصیبت زدہ ان کے قبر کے پاس آئے، اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ گویا تاریخ کی کتابیں پکار پکار کر یہ پیغام دے رہی ہیں کہ زمین ہند پر تیرا بڑا احسان ہے غازی، یہاں کے ذرے ذرے میں تیرا فیضان ہے غازی۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔